مسیح میں میرے عزیزو آپ کی سلامتی ہو. ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ اور سلام عرض کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے. اور ہم ہر روز کی طرح آج بھی حاضر ہیں کلام کو لے کر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز رحمت. آئیے ان سے بھی ملتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے خدا ان کا شکر. پاسٹر صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی، تو اسی ٹاپک کو لے کر آج بھی بات کریں گے. لیکن بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. آج میری بہن جی میں ضرور کر دوں، لیکن بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے. میں کر دیتی ہوں، نو پرابلم. تو ہم مل کر دعا کرتے ہیں. آلرائٹ، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. اے خداوند، اے پیارے خدا، اے رحیم باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، اور تو جو آنے والا ہے. ہمارا ایمان اور ایمان کی ساری راہیں تجھی سے شروع ہوتی ہیں اور تجھی پر ختم ہوتی ہیں. آج خاص طور پر اس پروگرام کے لیے، تیرے بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں پرے خداوند. ہم دونوں کو چھو اور تیرا پاک روح جو کلام دے، اس کے وسیلے سے ہم وہی بات کر سکیں جو تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگوں کے ساتھ کی جائے. خاص طور پر دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھیں گے. اے خداوند، ان سب کو تیرے پاک روح کے وسیلے سے تحریک ملے، ایسی تحریک کہ جو بھٹک چکے ہیں وہ واپس لوٹ آئیں. اے خداوند، تو رحیم ہے، تو قدرت رکھتا ہے اور بھٹکے ہوئوں کو واپس لا سکتا ہے. ہم خاص طور پہ منت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، انہیں بھی شفا کے بستر عطا فرما، تاکہ وہ تیرے کلام میں بڑھے اور ایمبیسیڈر بن کے آگے تیرے کلام کو پہنچانے والے ہوں. جو کچھ مانگنا بھول گئے ہوں وہ بھی عطا کر دے. یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین. آمین. جی پاشا. جی، آج ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 4 باب. جی. اور اس کی چند آیتیں ہم خدا ان کے کلام سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. جی. اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہوا. آمین. پہلے ہم اتنی سی بات کے اوپر غور کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں، یہاں پہ جب یسوع نے جسم اختیار کیا ہے نا، ابلیس کو اسی دن سے، جس دن سے یسوع کلمہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس دن سے ابلیس یسوع کو مروانے کے در پہ ہے. جب 2 سال کے بچے، تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیا گیا ہیرودیس کے دور میں. اور وہ اس وقت سے کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے یسوع کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے جو راہ لے کر آیا ہے اب زندگی کی، اس میں اب انسانوں کی بلائی ہی بلائی ہے، برکت ہی برکت ہے. زندگی کے چشمے اب پھوٹنے والی راہ خدا نکالنے والا ہے. بالکل. اب وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی راہ پر گامزن ہو جائے، خدا کے چہیتے بیٹے بن جائیں. وہ راہ جو خدا نے آدم کے لیے عدن میں کھولی تھی، اس پر وہ دوبارہ بحال ہو جائے. ابلیس کی حتی الوسع کوشش ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا کے دوبارہ عدن میں بحال ہونے سے روکا جائے. بالکل. اور خدا کا بیٹا یسوع اب آدم کے اس فیلئر کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے آیا جو عدن میں ہوا تھا. کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کیا کرتا تھا. اور پھر خدا نے یہ بھی مثال کی کتاب میں کہا کہ انسان، خدا کی صحبت جو ہے وہ بنی انسان کی اس میں ہے، رفاقت میں ہے. خدا اس سے خوش ہوتا ہے بات چیت کر کے. آپ اندازہ کریں کہ انسان کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر اپنے جیسا بنا کر اس نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یو آر ناٹ اے آرڈینری پرسن. تیری ویلیو ہے.
اور خدا نے جتنے بھی روحیں اس وقت زمین اور آسمان پر پیدا کی ان سب سے زیادہ افضل ہیں، فرشتوں سے بھی زیادہ خدا نے بائبل میں متبر لکھا ہے بنا تو کر، انسان جو ہے وہ فرشتوں کا انصاف کرے. ہاں جی، انصاف کریں گے. تو اس کا ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ ہاں فرشتے جی، ہم سے ہاں بہتر جی، ہیں. ہم تو اس کو زیادہ سپریم جانتے ہیں، لیکن خدا نے کہا انسان سپریم ہے. اور چونکہ ہم اپنے مقام سے گر گئے ہیں، چونکہ ہمارا جو مقام تھا ہم اس مقام سے گر گئے. شروع میں جب ہم نے یہ جو روزوں کے ایام کے جو تحمید ہم نے باندھی تھی اس میں ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان اپنے مقام کو پہلے پہچانے، بالکل ہے نا. بالکل. تو جو مقام ہمارا عدن میں تھا خدا نے جو ہمیں دیا تھا انسان کو، خدا نے کہا کہ تو جتنی بھی میں نے چیزیں پیدا کی ان سب کے نام تو نے رکھنے ہیں، بالکل، ہے نا. تو پھر اس نے ہر ایک چیز کے نام رکھے. لیکن ایک چیز میں آپ کو آج بتاؤں، بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آگے تھا، چلو آپ کو بتاتا ہوں. خدا نے جب اپنی بیوی کا نام رکھا نا، ہوا کا آدم نے جب مطلب رکھا، آدم نے جب نام رکھا تو اس کا نام رکھا ہوا. ہوا کا مطلب ہے زندگی، ہے نا. اور جب اس کا نام اس نے زندگی رکھا تو اس میں مکاشفہ ہے. بالکل. جس عورت کی وجہ سے وہاں پر گمراہی آئی، وہاں پر نافرمانی آئی، سب کچھ ہوا، لیکن خدا نے اسی عورت کو بعد میں مقدسہ مریم کے وسیلہ سے جو ہے وہ سرفرازی بخش کے اور پھر زندگی والا جو پہلو تھا اس کے اندر پورا اسی سے اس نے وہ پورا کر دیا، کیا پورا، ہے نا. بالکل تو جب اس نے زندگی کے اس کلام کو اپنی کوکھ سے جنم دیا اور ہم نے اس کلام کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، تو پھر زندگی کے چشمے پھوٹ نکلے. اور وہ زندگی کا چشمہ آج ہمیں زندگی دینے کے لیے زمین پر آیا ہوا ہے، اور وہ یسوع ہے. جب اس نے زمین پر باپ کی مرضی کو پورا کیا، بپتسمہ لے کر وہ پانی سے باہر نکلا، اور بپتسمہ لے کر جیسے ہی باہر نکلا، لکھا ہے کبوتر اس کے جو ہے نا نشانی کے طور پر یوحنا کو نظر آ گیا. اس نے کہا یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور جب وہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے 40 دن اور 40 رات کے لیے جو ہے وہ بیابان میں چلا گیا، تو فوری طور پر ابلیس اس کے پاس آ گیا اور آ کر اسے آزما رہا ہے. اب 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر کے اس کے بعد ہوا کیا ہے، جو ہم کب سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ روزے میں جتنی زیادہ ہم لوگ ٹائمنگ کا انوالومنٹ لائیں گے اتنی زیادہ انسان کا جو باڈی ہے وہ بھوک کی طرف جائے گا. ہماری جو اٹینشن ہے، ہماری جو توجہ ہے، وہ اصل کی میننگ کی وجہ سے ہٹ کر وہ چلی جائے گی ہماری بھوک اور پیاس کی طرف. اور ابلیس جانتا ہے کہ انسان نے جب 40 دن فاقہ کیا ہے تو اب تو اس کو بھوک ہی لگنی، تو اب آزمانے والے نے آ کر اسے آزمایا بھی بھوک سے ہی ہے، اس کو پتہ ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، لفظ لکھا ہے اگر. جبکہ جب گریسینیوں کے علاقے میں جب ابلیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، جس میں لشکر تھا بدروؤں کا، قبروں میں وہ شخص رہتا تھا، اور جب یسوع وہاں سے اس کے سامنے گیا، اس نے کہا ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں ڈالنے آ گیا، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ وقت ابھی تیرا نہیں ہے، جا آزادی نہ جو مرضی تو کر. لیکن وہاں اس کو پہچان رہا ہے، یہاں اس کے اندر شک ڈال رہا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایک چھوٹا سا شک ہماری زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. تو یہاں پر یسوع مسیح کو اس سے پہلے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ یسوع کون ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر ایک بیچ میں اگر ڈال دیا اس نے. اس کو پتہ ہے یہ روٹیاں بنا سکتا ہے، لیکن اس نے بیچ میں اگر ڈال کے اس کو شک میں ڈالا ہے. لیکن یسوع مسیح اب خود کلام خدا ہے. اب یہ وہ نہیں ہے کہ جو کلام ریسیو کر کے پھر آگے ڈیلیور کیا، وہ تو کلام خدا ہے، اس کی ران پر لکھا ہے کلام خدا. اب تو یہ کلام خدا خود کلام خدا ہے، اس کو کیسے ڈاج دے سکتا ہے؟ جب آپ ایمینویل پیچھے پڑھ کے آئے ہو، ہمت تو بہت ہے. اس کی ہمت، اس کا کانفیڈنس دیکھے نا کہ پہلے تو وہ آزمانے کے لیے پہنچا ہے وہاں پر، اور خدا کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو خدا نے اس کو پورا اختیار دیا ہے، کیونکہ اس کو بھی بیٹا کہا تھا، وہ اس کو بھی خدا نے اپنا بیٹا کہا تھا، اور اس کو بڑی پاور دی ہوئی ہے، اب تک ہے اس کے پاس پاور، اب تک ہے، اور وہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. لیکن ٹائم ختم ہو گیا میرے خیال میں.
اتنی جلدی ہاں جی، ٹائم ٹائم ختم، آج کیا کل- بات کرے، اسی لیے تو میں نے آگے کچھ پڑھا نہیں، میں نے کہا ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں. نہیں ٹائم ختم چلیں ہو ٹھیک گیا ہے، تو پھر next- اسی سے آگے شروع کریں. ہاں چلے اسی سے آگے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین، کل ملتے ہیں دوبارہ، آپ انتظار کیجیے گا اور پھر یہیں سے باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے رہیں BTL TV. گاڈ بلیس یو.